ماں نہیں ساس ہوں میں ڈرامہ بڑے انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکا ہے۔ ایک طرف عروج نے سلمان اور علیزے کی شادی کی اجازت دے دی۔ مہرین آنٹی کی ایموشنل بلیک میلنگ کو دیکھ کر وہ سلمان کو علیزے کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اپنے ماں باپ کے سامنے آ کر روتی ہے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا پڑے۔ سلمان آفس سے واپسی پر اسے گھر لے جاتا ہے اور اگلے دن اس پر بھاری گزرنے والا ہے۔ علیزے تیار ہونے کے لیے پارلر جا چکی ہے۔ مہرین عروج کو حکم سناتی ہے کہ اب اگر تم نے شادی کی اجازت دے ہی دی ہے تو جا کر تیار ہو تاکہ سلمان کا موڈ بھی ٹھیک رہے۔ پتہ نہیں اپنی ماں کو کیوں ظالم سمجھ رہا ہے۔ میں تو یہ سب اس کے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، لیکن اندر سے وہ بہت خوش اور مطمئن ہے کہ اب وہ اپنی پسند کی دلہن اپنے سلمان کے لیے لا رہی ہے۔ اب ان کی مرضی چل رہی ہے۔ پہلے بھی اس نے بہت زور لگایا تھا لیکن سلمان کی ضد کے آگے ہار گئی تھی، اب نہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شائستہ عروج کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تم نے غلط کیا۔ مہرین گھر چھوڑ کر سلمان کو چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا تو کوئی اور ٹھکانہ نہیں جو وہ چلی جاتی۔ وہ صرف دھمکا رہی تھی اور تم اس کی بات مان گئی۔ سلمان کی بیوی ہو، اتنی آرام سے ہار کیسے مان سکتی ہو؟ لیکن عروج ان سے کہتی ہے کہ تائی جان، اب مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سلمان کی پریشانی دیکھ کر میرا اپنا دل کٹ رہا تھا۔ ایک طرف ماں، ایک طرف بیوی، وہ کس کی سنتے؟ اس لیے میں نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ شائستہ اس بچی کا ماتھا چومتی ہے جس نے ان کے سلمان کے لیے اتنا سوچا، اس سے اتنی محبت کرتی ہے۔ ان کے دل میں عروج کے لیے قدر بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں ان کے سامنے ہی عروج کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ وہ چکر کھا کر گرنے لگتی ہے تو وہ اسے تھام لیتی ہیں۔ کیا ہوا عروج؟ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وسائی جلدی ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اب یہاں پر شائستہ اپنے کسی جاننے والی ڈاکٹر کے پاس عروج کو لے کر جاتی ہیں۔ اس کا چیک اپ کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر خوشخبری سناتی ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ شائستہ اور عروج دونوں حیران ہیں۔ اس کی رپورٹس کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی تھی۔ یہ کام تو صرف علیزے کا ہو سکتا ہے۔ شائستہ وسائی سے آ کر بات کرتی ہے اور وہ علیزے کے کمرے سے میڈیسن نکال کر انہیں دکھاتی ہے۔ یہ ہیں وہ دوائیاں جی جو علیزے بی بی چھپا رہی تھی۔ میڈیسن دیکھ کر شائستہ سمجھ جاتی ہے سارا کھیل علیزے کا رچایا ہے۔ وہ فوراً عروج کو ساتھ لے کر باہر فنکشن میں پہنچ جاتی ہے۔ ٹھہریے مولوی صاحب، آپ کو یہ نکاح روکنا پڑے گا۔ اب یہاں پر اتنے مہمانوں کے بیچ نکاح رکوانا؟ مہرین فوراً اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی، آپ نکاح کیوں روک دیا آپ نے؟ جس پر شائستہ کہتی ہے ایک بہت بڑا سچ سامنے آ گیا ہے، عروج ماں بننے والی ہے، یہ رپورٹس اس کی ہیں۔ یہ سن کر جہاں مہرین حیرت سے صوفے پر بیٹھتی ہے وہیں علیزے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسے میں عروج آگے بڑھتی ہے اور ایک کرارا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہتی ہے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ چور رستے سے گھر میں آنے والا چور ہی کہلاتا ہے، مالک نہیں بن جاتا۔ وہ سب کے سامنے اس کی انسلٹ کرتی اور اسے اس کا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کے بعد تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی پولیس کو بلواؤں اور تمہیں پکڑواؤں۔ بہت اچھی بیوی ڈھونڈی آپ نے اپنے سلمان کے لیے۔ وہ مہرین آنٹی کو تانا دیتی ہے، جھوٹی مکار دھوکے باز لڑکی، میری رپورٹس بدلوا دی اس نے، مجھے بانجھ ثابت کر کے اس گھر میں مالک بن کر آنا چاہتی تھی، میرے سلمان کی بیوی بن کر۔ لیکن اوپر والے کی لاٹھی بھی بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے نا تو اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ وہ فنکشن چھوڑ کر غصے میں وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ایسے میں سلمان اس کے پیچھے بھاگے گا۔ مہرین کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ خبر سننے کے بعد خوش ہوں یا سلمان کی شادی ٹوٹنے پر افسوس کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عروج
اب ناراض ہو کر یہ گھر چھوڑ کر جائے گی اور اس کا جانا بنتا بھی ہے۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اسی گھر میں ہو گیا، اتنی اذیت، اتنی تکلیف دی گئی، وہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ رہے؟ سلمان اسے منانے کی کوشش کرے گا لیکن عروج اسے کہے گی کہ میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، لیکن جو کچھ مہرین آنٹی نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے گی اور سلمان الگ اپنی ماں کو باتیں سنائے گا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ جلد بازی مت کریں، اس علیزے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ علیزے تو ویسے ہی ان سب سے نظر بچا کر دم دبا کر بھاگ جائے گی کہ سلمان اور مہرین آنٹی کی حقیقت پتہ چل گئی، وہ تو اسے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے زیور لتا جو کچھ اس کے ہاتھ لگا وہ لے کر فرار ہو جائے گی۔